تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود السلام ہو ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ فاتح خیبر اسد اللہ علی الغالب، امام مشارق والمغارب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب اور کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا عبا اور امامہ بھی سادہ تھا۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت اور بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ میدان جنگ میں بہترین مجاہد اور مسجد میں زاہد اور شب بیدار تھے۔ مفتی اور قاضی اور علم و عرفاں کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل اور خطابت اور ذہانت میں بے مثل۔ حضور کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار تھی۔ سخی اور فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد اور پرہیزگار، مجاہد اور جان باز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے۔ دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی معلوم فرماتے۔ گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ آپ میں عز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے۔ وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگمانی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہوگی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رونے لگے اور فرمایا کہ ایک
کمیل قبر اعمال کا صندوق ہے، اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار اسدی نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتی، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو، اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تھے تو جواب دیتے تھے، باوجود کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور ہر مارکے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرت اور بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے، اور آپ نے آخری وقت میں حضور کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے، اور دیگر صحابہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیعت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے، جن کو اللہ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ نے معاف کر دی۔ مکی زندگی میں حضور کے ساتھ ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور نے آپ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا، اور حضور نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، اور خیبر میں جھنڈا انہیں عطا کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ میں فصل قضایا اور علم فرائض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔